السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک خاتون نے پردے کے متعلق ایک اہم سوال کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم جواب دے دیا۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ السلام خواتین میں علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وجیحہ ادریس ہے۔ میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک رائٹر بھی ہوں۔ باجی تھوڑا آہستہ بولیں اور اونچا بولیں، مائک کی آواز جو ہے نا تھوڑا سا شارپ میرا آ رہی نام وجیحہ ادریس ہے، میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلز تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا، بٹ آج کل بہت سی سسٹرز کا باجی ایک ہی کوشچن ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا آہستہ بولیں لیکن اونچی آواز میں بولیں، نئی آواز آ رہی ہے۔ لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں، جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے۔ تو میرا سوال ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے، تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی، چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبینے تھے، تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں، سوال ہونا چاہیے 2 یا 3 الفاظ۔ میں سوال سن چکا ہوں آپ کا۔ آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں، اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں، اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59، یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں۔ آپس میں ہے اختلاف، کئی چیز پہ اختلاف ہے، اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں، کئی کتابیں، ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی، میں نے خود پڑھا ہوں کئی۔ تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے۔ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی۔ تو اس موضوع پہ اختلاف ہے، اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی کی کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے۔ شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ آپ سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو۔ اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے، سر کھلا رکھتے، سر کو ڈھکتے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ چہرے کا جو پردہ ہے اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں رائے کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو۔ آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے، عورت اور آدمی میں فرق نہیں، مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے۔
اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. اس خاتون نے سوال کیا کہ اگر چہرے کا پردہ عورت کے لیے نہیں ہے تو مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ یعنی مرد بھی اپنا چہرہ کھلا رکھتا ہے اور عورت بھی اگر چہرے کا اس کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کیسے سوال کرتے ہو؟ مرد اور عورت میں بہت فرق ہے. مرد کے لیے جو ہے نا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو جگہ ہے ان کا چھپانا ان پر ضروری ہے، اور عورت کے لیے جو ہے نا وہ ستر ہے سارا. یعنی جو آپ کہتے ہو کہ صرف چہرے جو ہے نا اگر کھلا ہو تو مرد اور عورت میں جو ہے نا کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتا دیا. ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن نہیں پہن تو کوئی بول نہیں سکتا حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس ایگری، اگری ٹو ڈس ایگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ جو کہتے ہو کہ مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے. کہتے ایک مرد ہے وہ کھیت میں کام کرتا ہے اور اس کا سینہ کھلا ہوا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن عورت اس طرح نہیں کر سکتی. تو دیکھو بہت فرق ہے، مرد اور عورت کے ستر میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی بھی فرق نہیں ہے. اور دوسری بات اس نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر سمجھتی ہو کہ چہرے کا پردہ یہ فرض ہے تو آپ شروع کر لو، آپ دوسرے کے اوپر تنقید نہ کیا کرو. یعنی آپ یہ سمجھتی ہو کہ چہرے کا پردہ یہ ضروری ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے کے اوپر جو ہے نا تنقید آپ نہ کیا کرو کہ جھگڑا شروع ہو جائے، بحث شروع ہو جائے. اس لیے مرد اور عورت کے پردے میں فرق بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف چہرہ کھلا ہو تو مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا ان کو جواب دے دیا، اور اس نے جو ہے نا ترمذی کے ایک حدیث پیش کی کہ میں ایک ترمذی کے ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس طرح تو میرے پاس بہت زیادہ حدیثیں ہیں، میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا سکتا ہوں. اس طرح اور کئی کتابیں موجود ہیں جس میں جو ہے نا ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. اسی لیے آپ جو ہے نا چہرے کا پردہ فرض سمجھتے ہو تو آپ شروع کر لیں، اور اس طرح تنقید جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر نہ کیا کرے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.